زندگی میں مشکلات آنا ہر انسان کے لیے عام بات ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے پرکھتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب ایک مومن مشکل وقت سے گزرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو مایوس ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ آزمائش ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اسلام میں آزمائش کو سزا نہیں بلکہ ایک امتحان سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہوتی جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ جب انسان صبر کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مشکل وقت میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن وہ ہے جو مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ تاریخ اسلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے سب سے زیادہ آزمائشیں برداشت کیں۔ ان کی زندگیاں ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے بھی مشکلات سے گزرے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ پر شک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ صبر اور توکل کا راستہ اختیار کیا۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے۔ دنیا کی مصروفیات انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، لیکن مشکلات انسان کو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ اس لیے ہر آزمائش کو ایک موقع سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ صبر اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن میں بہت بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن اسلام ہمیں امید سکھاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ کی آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے تو وہ زندگی کی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگتا ہے۔ مشکلات انسان کے اندر صبر برداشت اور حکمت پیدا کرتی ہے۔ یہی چیزیں ایک مومن کو مضبوط بناتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پاک اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ آزمائشیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ اس طرح انسان روحانی طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی آواز ضرور سنتا ہے۔ دعا انسان کو امید اور طاقت دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کبھی کبھی مشکلات ہمیں ایسی چیزیں سکھا دیتی ہیں جو آسانی میں کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ مشکل وقت انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب ایک امتحان کا حصہ ہے۔ جب انسان صبر کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہی تجربہ کرتے ہیں کہ مشکل کے بعد اچانک آسانی آ جاتی ہے۔ ایمان کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ آسانی میں ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن مشکل میں بھی جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صبر اور شکر اسلام کے دو بڑے اصول ہیں۔ اگر انسان مشکل میں صبر کرے اور آسانی میں شکر کرے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہی اسلام کا خوبصورت پیغام ہے۔ مشکلات ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنا بھی سکھاتی ہے۔
جب انسان خود تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرہ زیادہ ہمدرد اور مہربان بن جاتا ہے۔ اللہ کی آزمائشیں دراصل انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انسان ان آزمائشوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے جو انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار صبر اور دعا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس ہوں تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ جو لوگ صبر اور ایمان کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہیں وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔